تیرے نام کے سہارے یا رسول اللہ، تیرے نام کے سہارے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے۔ تھوڑا سا آپ میرا ساتھ نبھائیں گے تو انشاءاللہ پھر لطف آئے گا۔ مسلسل جلسے، مسلسل تقریریں روز بلا ناغہ، تو آواز بھی متاثر ہو جاتی ہے، لیکن کوشش یہ ہے کہ ہم پوری محنت کریں اور ساتھ میں آپ بھی ہمارے پوری محنت کریں۔ جی انشاءاللہ 15-20 منٹ اگر آپ مجھے تیار کر لیں تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو جتنی دیر آپ چاہیں تیار ہی رکھوں گا۔ زور سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے نام کے سہارے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے۔ واہ، بہت خوب، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی وسیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کے سہارے تیرے نام کے چل رہا ہے، تیرا نام لے رہا ہوں آقا، تیرا نام لے رہا ہوں، میرا کام چل رہا ہے، بہت ماشاءاللہ۔ تیرا نام لے رہا ہوں، تیرا نام لے رہا ہوں، میرا کام چل رہا ہے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے۔ جس کا چل رہا ہے بس وہ بولے، جس کا نہیں چلتا اس کی مرضی خاموش بیٹھا رہے۔ اور یقین ہے یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کا نام حضور کے نام کے صدقے میں چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرے نام کے سہارے میرا نام، اچھا نام کتنا پیارا ہے۔ دیکھنا گفتگو مہکے گی، سخن مہکے گا، ان کا کلمہ جو پڑھے گا وہ دہن مہکے گا۔ اب میں چوتھا مصرع جب پڑھوں نا، یہ جتنے میرے بھائی جوان کھڑے ہیں، یہ جتنے تمام سنی مسلمان بیٹھے ہیں، ایک ایک شخص کی آواز میرے کان تک آ جائے، انشاءاللہ آئے گی۔ بولیں گے نا انشاءاللہ؟ اچھی بات ہو تو بولنا یقیناً۔ دیکھنا گفتگو مہکے گی، سخن مہکے گا، ان کا کلمہ جو پڑھے گا وہ دہن مہکے گا۔ صرف ایک پھول کی پتی پہ محمد لکھ دو، ایک دو پھول نہیں سارا چمن مہکے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، حضرت اللہ مولا امتیاز برکاتی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ کیا بات ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ نام اتنا پیارا ہے میرے آقا، تو پھر وہ نام اتنا پاکیزہ ہے تو ہم اس نام کے سہارے سے اپنے کام بناتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں
تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرا نام لے رہا ہوں، میرا کام چل رہا ہے۔ اب شعر پیش کرتا ہوں، سنیں۔ مجھے بیڑیوں میں رکھتے یہ زمانے والے، لیکن دنیا تو چاہتی ہے نا کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، انہیں بیڑیاں پہنا دی جائیں، مسلمانوں کو جیل میں ڈال دیا جائے، قید و بند کی صعوبتوں میں ڈال دیا جائے، انہیں لقمہ اجل بنا دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ تاجدار مدینہ والی یہ کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، غور کرو، یہ ساری دنیا مل کر لاکھ کوششیں کر لے، مسلمان کو مٹانا آسان نہیں، آسان اور مشکل تو چھوڑیے، ناممکن ہے۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے میرے مصطفیٰ جان رحمت کے دور میں حیات ظاہری میں ابو جہل نے پورے زور لگائے، ابو لہب ساری عمر کوششیں کرتا رہا مسلمان کو مٹا دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے، مگر ابو جہل مٹ گیا، اسلام باقی ہے، ابو لہب مٹ گیا، اسلام باقی ہے، جتنے بھی آئے اتباع عتیبہ شیبہ سب مٹ گئے، اسلام باقی ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا، سب ان سے گل ہو گئے میرے حضور کو مٹانے جتنے بھی چلے، اسلام کو مٹانے جتنے بھی چلے، خود مٹ گئے، ان کی نسلیں مٹ گئے۔ اسلام کو مٹانے کے لیے نئی نئی تدبیریں کی گئیں، نئی نئی چالیں چلی گئیں، نئی نئی کوششیں کی گئیں، کبھی راستوں میں آقا کے کانٹے بچھا دیے گئے، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کو مارا پیٹا گیا، ظلم و ستم کیے گئے۔ تاجدار مدینہ نماز میں ہے، اوپر سے اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی، اسلام کو مٹانے کی سازشیں مسلسل ہوتی رہی، اسلام کو مٹانے کی کوششیں مسلسل ہوتی رہی، کل بھی کوششیں ہو رہی تھی، آج بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھو، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، کل والا ابو جہل بھی مٹ گیا، آج والے جتنے بھی ابو جہل آئیں گے یہ بھی مٹ جائیں گے، اسلام ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس لیے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا بھی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، اور مٹانے والوں جان لو، اچھی طرح سمجھ لو، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ کوئی مٹا سکتا ہے؟ بولیے نہیں نا۔ یہاں نفرتی چنٹو اندھ بھکت، یہ 2014 کے بعد میں ایک برادری آئی ہے،
بہت خطرناک پرجاتی ہے یہ بچوں پلیز کیپ کوائٹ، ڈونٹ ڈسٹرب، بولو مت، اگر تم بولنے لگے تو پھر میں کیا سناؤں گا، میرے پاس کیا رہ جائے گا بولنے کے لیے؟ آپ کا کام ہے سننا، میرا کام ہے سنانا۔ ہاں اگر بولنا ہی ہے تو اللہ کی پاکی کا اعلان کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اپنے آقا کو پکارو، بولیے ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو ایک نئی پرجاتی 2014 کے بعد میں اتپن ہوئی ہے نا، رات دن انہیں ایک ہی کام ہے، واٹس ایپ پر میسج، فیس بک پر پوسٹ، انسٹاگرام پر مسلمانوں کے خلاف پوسٹ، پورا آئی ٹی سیل لگا ہوا ہے، اسلام کو بدنام کرو، مسلمان کو بدنام کرو، قرآن کی آیتوں کو نکالنے کی بات کرو، قرآن کو غلط ثابت کرنے کی کوششیں کرو، مگر میرے عزیزوں میں نے کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھا فیس بک کے اوپر، آپ حیران رہ جائیں گے، قرآن مجید میں 26 آیتوں کو لے کر جو لوگ قرآن کو بدلنے کی بات کر رہے تھے، انہی کا ایک بہت بڑا بابا کہتا ہے، کہنے لگا میں نے گیتا کے اندر کچھ پریورتن کیے ہیں، سنشودھن کیا ہے، ترمیم کی ہے، کہنے لگا گیتا کے اندر غلطیاں ہیں۔ اے لوگوں، میں نے پھر اسی وقت میں جب یہ بات سنی، اس کی زبان سے سنی، اللہ کا شکر ادا کیا اور میں نے عرض کیا مولا تیرا بڑا فضل ہے، یہ اپنی کتابوں کو خود کہتے ہیں غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، اور قرآن میں تو نے ہمیں بتا دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے پروردگار تو نے تو اعلان کر دیا قرآن اتارنے والا بھی تو ہے اور قرآن کی حفاظت کرنے والا بھی تو ہے۔ ہمیں مٹانے والوں پہلے اپنے مسئلے سلجھاؤ۔ یاد رکھنا میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی آیے کریمہ تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مسلمانوں فخر کرو، فخر اپنے اوپر۔ پروردگار عالم نے اعلان فرما دیا، قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کے یہاں دین صرف اسلام ہے اور کوئی دوسرا دین نہیں۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام، اللہ کا چنا ہوا مذہب اسلام، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام، اللہ کے یہاں یہی ایک دین اسلام۔ اسلام پر عمل کرنے والوں، اسلام کے ماننے والوں خوش ہو جاؤ۔ لوگ اپنی مرضی سے اپنے دین بنا لیتے ہیں، اپنے رسم و رواج کو لوگ اپنا دھرم بنا لیتے ہیں، کیونکہ انسان نے جب رب کو تلاشنے کی کوشش کی، انسان نے جب اللہ کو ڈھونڈنا شروع کیا، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، جہاں بھی اس نے طاقت کو دیکھا اس کو خدا مان لیا۔ دیکھا آگ روشن ہے، آگ بڑی پاورفل ہے، جلا دیتی ہے، آگ اگر پھیل جائے بستیاں جلا دیتی ہے، آگ اگر پھیل جائے شہروں کو ویران کر دیتی ہے، آگ اگر پھیل جائے پورے شہر کے شہر جلا دیتی ہے۔ اور آج بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا سپر پاور ملک امریکہ جل رہا ہے، آگ کی لپٹوں میں ہے، لاس اینجلس پورا شہر جل رہا ہے، کیلیفورنیا کے جنگلوں میں آگ ہے، لاس اینجلس ہالی ووڈ کے اندر آگ لگی پڑی ہے، جہاں سے بے غیرتی کو پروموٹ کیا جاتا تھا، بے حیائی کو پروموٹ
प्रमोट किया जाता था, वहां पर अल्लाह का मजाक बनाया गया, एक शो किया गया, एक बहुत बड़ा शो किया गया हॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर, लॉस एंजलिस के अंदर। उस शो के अंदर अल्लाह का मजाक बनाया गया। कहने लगे हम तो अल्लाह को मानते ही नहीं है, अल्लाह को मानते ही नहीं है। उन्होंने अल्लाह का मजाक उड़ाया, मगर भूल गए रब का मजाक जब भी जिसने उड़ाया, अल्लाह ताला ने उसे जलीलो खार कर दिया, अल्लाह ने उसे रुसवा कर दिया। कारून ने अल्लाह का मजाक उड़ाया, अल्लाह ने खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया। नमरूद ने अल्लाह से जंग की बात की, मुकाबले की बात की, अल्लाह ताला ने एक लंगड़े मच्छर से उसका खात्मा कर दिया। फिरौन अल्लाह के मुकाबले आया, अल्लाह ताला ने दरिया में उसको गर्क कर दिया। जो भी अल्लाह के मुकाबले में आया, अल्लाह ताला ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया, अल्लाह ताला ने कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, आज अगर अमेरिका जैसे मुल्क में अल्लाह का मजाक उड़ाया जाए तो परवरदिगार को जलाल आ गया। अल्लाह ताला ने एक आग को भेज दिया, सारा मुल्क जोर लगा रहा है, मगर वो आग है बुझने का नाम नहीं लेती। अब इन्होंने का क्या करे? कहने लगे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से लगी है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आग लगी है। हम कहते हैं अरे दीवानों, बहाने न बनाओ, साफ साफ कहो कि ये तुम पर कुदरत की मार है। बहाने क्यों बनाते हो? ये अल्लाह की मार है, कुदरत का गजब है, कहर है। आप जानते हैं ये नौजवान मेरे बैठे हैं, हाथों में इनके मोबाइल होता है, नई नई वीडियो देखते हैं। एक जहाज बनाया गया था पानी में चलने वाला, उसका नाम था टाइटैनिक। जानते हैं टाइटैनिक का नाम सुना है? सभी ने सुना। टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज बनाया गया। टाइटैनिक को बनाने वाले ने अल्लाह का मजाक उड़ाया। टाइटैनिक बनाने वाले ने कहा था कि ये ऐसा जहाज हमने बनाया है, कहता इतना विशाल बनाया है, इतना अजीम बनाया है। कहने लगा अगर अल्लाह भी चाहे तो इसे डुबो नहीं सकता। अल्लाह को चैलेंज किया, नतीजा पहले ही सफर पे वो जहाज निकला, पहले ही दौरे पे निकला, पहला ट्रिप था उसका, पहले ही राउंड पर निकला था, पहले ट्रिप पर निकला था। टाइटैनिक बनाने वाले ने कहा था अल्लाह भी चाहे तो ये डूब नहीं सकता, और पहले ही ट्रिप पे अल्लाह ने दिखा दिया। अब सारी दुनिया भी चाहे ये इतनी गहराई में जाएगा, सारा जमाना भी चाहे तो कोई इसे निकाल नहीं सकता। अल्लाह की मार ऐसी होती है ना, फिर कोई बचाने वाला। वो बड़ी मशहूर सी कहावत है, मिसाल है, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। जब कुदरत की मार पड़ती है ना तो कोई बचा नहीं पाता। बड़े बड़े सफेद पोश, बड़े बड़े बगुले भगत फिर रुसवा हो जाते हैं, नंगे हो जाते हैं। अल्लाह ताला की शान जरा मुलायजा करो मेरे अजीजों। इसीलिए हम कहते हैं चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया। कमर चांद, अब्र बादल का टुकड़ा। आपने देखा होगा चांद चमकता है रात में पूरी अपनी आबोताब के साथ में, लेकिन एक बादल का टुकड़ा आता है चांद को ढक लेता है। काले रंग का बादल का टुकड़ा आता है, चांद के सामने आया चांद काला हो जाता है। देखा है आपने? चेहरा कमर काबर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जुगनू मालूम है? जुगनू वो बारीक सा कीड़ा नहीं होता, मच्छर से भी बारीक, मच्छर की तरह लगभग
جس میں ایک لائٹ ہوتی ہے کبھی آن کبھی آف کبھی آن کبھی آف، کیا بولتے ہیں یہاں اس کو؟ جوناکی، دیکھے ہو جوناکی، لائٹ آن لائٹ آف لائٹ آن، گرین کلر کی لائٹ ہوتی ہے اس میں ہے۔ دیکھیے نا اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا، اللہ کی کاریگری دیکھیے۔ آج اگر کوئی ہمارے سامنے الیکٹرانک چیز ایسی آ جائے جو چھوٹی ہو تو ہم حیران ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں صاحب اس کو کیسے بنایا گیا؟ تو یہاں ڈیجیٹل چیزوں کو دیکھ کر کہتے ہو تم کہ حیران ہو جاتے ہو، کہتے ہو حیران ہیں، مگر ذرا اللہ کی تخلیق پہ نظر ڈالو، اللہ کے بنانے کو دیکھو۔ پروردگار عالم نے ایک چھوٹا سا کیڑا بنایا، جنا کی جگنو، لائٹ اس کے اندر کبھی جلتی ہے کبھی بند ہوتی ہے، آن آف آن آف آن آف۔ انگریز ہندوستان میں آئے نا تو مچھر تھے، مچھر پریشان کر رہے تھے، رات میں وہ سو رہا تھا انگریز، مچھر بہت پریشان کر رہے تھے، مچھر تو کان پہ آتا ہے پن۔ اچھا ایک بات اور بتائیں آپ کو، پہلے جو مچھر تھے وہ بول کے آتے تھے، بتا کے آتے تھے، کان پہ آ کے پہلے مچھر کرتا تھا پن، بتا کے اعلان کر کے کہ میں آ گیا، پھر اپنا کام کرتا تھا، ہاتھ پہ پیر پہ جہاں اس کو جگہ ملی وہاں بیٹھا اور خون کھینچنا شروع کر دیا۔ لیکن میرے عزیزوں وہ پہلے مچھر آتے تھے تو بتا کے آتے تھے، آواز کر کے آتے تھے، بول کے آتے تھے، مگر اس دور میں مچھر بھی منافق ہو گئے، خاموش آتے ہیں، چپ چاپ، پتہ ہی نہیں لگتا، وہ تو جب درد ہوتا ہے تب پتہ لگتا ہے بڑا موٹا مچھر تھا۔ اللہ کی کاریگری دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جگنو جنا کی یہ کیڑا بنایا، لائٹ ہے اس کے اندر، جلتا ہے بجھتا ہے۔ انگریز کو جب مچھر نے پریشان کیا نا، اس نے کہا لائٹ بند کر دیتا ہوں، کمبل اوڑھ کے اندر اس کے اندر چھپ جاتا ہوں، پھر اس کو میں نظر ہی نہیں آؤں گا، ملوں گا ہی نہیں۔ اتفاق سے کمبل جب اس نے یوں اوڑھا اور چاروں طرف سے اپنے آپ کو کور کیا، اتفاق سے کمبل میں جنا کی گھس گیا۔ اب وہ جب گھسا، اس نے جب لائٹ آف لائٹ آن لائٹ آف لائٹ آن لائٹ آف ہوئی، انگریز نے کمبل پھینکا، دور بھاگا، دوسرے انگریزوں نے کہا بھئی کیا ہو گیا؟ کہنے لگا یہاں کے مچھر بڑے خطرناک ہیں، ٹارچ لے کے آئے ہیں۔ بھلا یہ مچھر نہیں چھوڑیں گے، ٹارچ لے کے آئے ہیں۔ تو وہ جگنو چہرہ قمر کابر سے کالا کرا دیا، جگنو سے تو نے مولا اجالا کرا دیا۔ جب بھی حفاظتوں پہ کرم آ گیا تیرا، مکڑی سے غار سور میں جالا کرا دیا۔ وہ اللہ ہے، بڑی پاور والا ہے، اللہ کو چیلنج کرنے والے کل بھی تباہ و برباد ہوئے، آج بھی منہ کی کھاتے ہیں، رسوا ہو جاتے ہیں۔ زمانہ چاہے جتنی کوشش کر لے، اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام، نہ اسلام کو مٹایا جا سکتا ہے اور نہ قرآن کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ مسلمان کو مٹایا جا سکتا ہے۔ مسلمان بھی رہے گا، اسلام بھی رہے گا، قرآن بھی رہے گا، دنیا جتنی چاہے کوششیں کر لے۔ تو ہم پھر آپ کو وہی شعر سنا رہے تھے، محبت سے کہے سبحان اللہ۔ مجھے بیڑیوں میں رکھتے، یاد ہے نا آپ کو؟ نعت پاک سنا رہے تھے نا ہم آپ کو، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، مجھے بیڑیوں میں رکھتے یہ زمانے والے، لیکن مجھے بیڑیوں میں رکھتے
صدقہ آقا تیرے ذکر کا ہے صدقہ یہ غلام چل رہا ہے تیرے ذکر کا ہے صدقہ یہ غلام چل رہا ہے تیرے نام کے سہارے میرا نام زور سے مل کے پڑھیے تیرے نام کے سہارے میرا نام تیرے نام کے سہارے میرا نام جس مدرسے کے صحن میں آپ بیٹھے ہیں اس مدرسے کا نام کیا ہے مدرسہ غوثیہ منظر اسلام منظر اسلام ایک اور بھی منظر اسلام ہے وہ کہاں ہے بریلی شریف میں وہ میرے اعلیٰ حضرت نے قائم کیا اس منظر اسلام میں اس منظر اسلام کا فیض جاری ہے کیونکہ وہاں میرے اعلیٰ حضرت کا فیض ہے وہی اعلیٰ حضرت کا فیض اس منظر اسلام سے چلتا ہوا اس منظر اسلام تک پہنچتا ہے اور اس فیض کو آپ نے ابھی تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے نا ابھی آپ دیکھیں گے بچوں کے سروں پہ دستار باندھی جائے گی فضیلت جنہوں نے مکمل کی دستار فضیلت ان کے سروں پہ تاج رکھا جائے گا جو قاری بنے ان کے سروں پر قرات کا تاج سجایا جائے گا دستار سے نوازا جائے گا اور مدرسہ ان کو سرٹیفکیٹ بھی دے گا ان کو سند بھی دے گا یہ فیض ہے علم کا فیض جو اس مدرسے سے جاری ہے اس کا تار بریلی شریف تک جا کے جڑتا ہے بولیے سبحان اللہ جانتے ہیں آپ اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت تاجدار اہل سنت وہ اعلیٰ حضرت جن کی شان یہ